عبید اللہ انصاری رحمت اللہ علیہ اپنی ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ ایک سچا طالب مرشد کامل کی صحبت میں 10 سال کے عرصے میں قرب خدا کی کمالیت تک پہنچ جاتا ہے، مگر شرط کم سے کم 10 سال کنٹینیو مرشد کے ساتھ رہنا ہے، ایک سیکنڈ جدا ہوئے بنا۔ سمجھ گئے؟ خواجہ شبلی، کون خواجہ شبلی؟ جو حضرت جنید بغدادی کے مرید ہیں، اور جنید بغدادی حضرت سری سختی کے مرید ہیں، اور سری سختی حضرت خواجہ معروف کرخی کے مرید ہیں، اور حضرت خواجہ معروف کرخی حضرت امام علی علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام کے مرید ہیں۔ خواجہ ابو بکر شبلی جنہوں نے کلمہ پڑھوایا تھا اپنے مرید کو کہ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، اور میں بتا دوں خواجہ جنید بغدادی سارے جتنے سلسلے ہیں ان سب کے امام اور اکابر ہیں سوائے چشتیوں کے۔ شبلی جنہوں نے کلمہ پڑھوایا تھا ان کی بات بتاتا ہوں، یہ کیا فرماتے ہیں۔ خواجہ شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سچا سالک مرشد کامل کی صحبت میں 30 سال کے بعد قرب حق تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ہائے 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 ہائے۔ خواجہ شبلی، حضرت عبداللہ انصاری کہہ رہے ہیں 10 سال، خواجہ شبلی کہہ رہے ہیں 30 سال، جبکہ خواجہ ذوالنون مصری علیہ رحمت کا قول کیا ہے یہ بھی سن لو۔ خواجہ ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ ایک سچا سالک 30 چلے میں استقامت کی بدولت خدا کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ ان تینوں مشائخ کے اقوال درست ہے، تینوں کے جو ہے قول ہے وہ صحیح ہے۔ غریب نواز تو رہے تھے، میں آپ کو بتا دوں 22.5 سال ایک بار اور 3 سال ایک بار، ایک بار 2.5 سال رہے تھے۔ وہ جو راز میں بتانے جا رہا تھا وہ راز میں بتاتا ہوں ابھی، آپ ایک راز بتاتا ہوں آپ۔ راز یہ ہے کہ یہ کتاب غریب نواز 2.5 سال اپنے مرشد کی خدمت میں، ہارون آباد جا کے جب بیعت ہوئے تو 2.5 سال اپنے مرشد کی خدمت میں تھے۔ 2.5 سال اپنے مرشد کی خدمت کے بعد آپ سے اجازت لی، اور آپ جو ہے وہاں سے ہارون آباد سے ہیرات ہوتے ہوئے، استر آباد ہوتے ہوئے، رے ہوتے ہوئے، بلخ ہوتے ہوئے ملتان آئے، اور ملتان سے لاہور آئے۔ لاہور جب آئے تو یہ جو حضرت علی حجویری تھے، ان کو پاکستان میں کوئی نہیں جانتا تھا، ہندوستان میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ وہاں پر گئے کیونکہ انہوں نے کتاب لکھی تھی، اور انہوں نے بولا تھا کتاب میرے ساتھ رکھ دینا قبر میں، ہے نا، اور کہا حضور آپ کی کتاب دے دو، ہم چھپوائیں گے، لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ بولے لوگ اس قابل نہیں ہے اس کتاب کو سمجھ سکیں، جب لینے والا آئے گا تو لے لے گا۔ تو وہ کتاب لینے آپ کے مرشد نے بھیجا تھا ملتان، لاہور۔ غریب نواز وہاں گئے تو قبر سے ہاتھ باہر آیا کتاب لے کر، اور غریب نواز نے وہ کتاب ان سے لی۔ کون سی کتاب؟ کشف المحجوب۔ حضور نے فرمایا تھا ایک قوم ایسی ہوگی جو بہت خوبصورت قرآن پڑھے گی، بہترین انداز میں قرات کرے گی، مگر قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا، تمہارے اندر بھی نہیں اتر پا رہا ہے، تمہارے اندر بھی نہیں اتر پا رہا ہے۔ وہ کشف المحجوب لینے گئے تھے، اور جب کشف المحجوب لینے گئے تھے تو یہ واقعہ تھا 562 ہجری کا۔ اس عرصے میں تقریباً 3 سال قریب لگے تھے وہاں سے ہارون آباد سے یہاں آنے کے لیے، اور یہ کتاب کنز اسرار اسی ٹائم لکھی گئی تھی، شمس الدین التمش کی تربیت کے لیے نہیں لکھی گئی، بلکہ شمس الدین التمش کو یہ کتاب دی تھی غریب نواز نے اپنے پیر کے حکم سے تاکہ اس کی تربیت ہو، نہ کہ لکھی گئی تھی شمس الدین التمش کے عہد میں۔ اب ایک شعر ہے دوستوں، چلیے دوستوں شعر پڑھتے ہیں۔ اپنے گوشے میں بیٹھ کر رنج برداشت کرو، اپنے گوشے میں بیٹھ کر رنج برداشت کرو۔ ابھی جو بات میں کہہ رہا تھا وہی ہے جو ابھی میں نے کہی۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر، ایک کونے میں بیٹھ کر دکھ برداشت کرو، اپنے گوشے میں بیٹھ کر رنج برداشت کرو، تاکہ تمہارے دل کا گوشہ ملے۔ اپنے کونے میں، گھر کے کونے میں بیٹھ کے غم اور دکھ برداشت کرو تاکہ تمہیں دل کا کونا مل جائے۔ اپنے دل کے دروازے اور کھڑکیوں کو بند کر لو، اپنے دل کے دروازوں اور کھڑکیوں کو بند کر لو، اور
اور ان کو مضبوط زنجیروں سے باندھ دو۔ دل یہ چاہتا ہے، دل وہ چاہتا ہے، بیوی چاہتا ہے، بچے چاہتا ہے، ڈپریشن میں آ رہا ہے بیوی بچوں کے لیے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اور ان کو، کن کو؟ تمہارے دل کا جو گوشہ مل جائے نا، پھر اس کو اتنی مضبوطی کے ساتھ اپنے دل کے دروازے اور کھڑکیوں کو بند کرو اور ان کو اتنی مضبوطی کے ساتھ باندھو، ان کو مضبوط زنجیروں سے باندھ لو، خدا کی یاد کے سوا کسی اور چیز کا دروازہ تاکہ نہ کھل سکے۔ بہت مضبوطی سے بند کر لو دل کا دروازہ، زنجیروں کے ساتھ جکڑ کے، ہزاروں تالے لگا کے، تاکہ خدا کے علاوہ کوئی دروازہ کھلے ہی نہ، پھر تم ڈپریشن میں نہیں جاؤ گے۔ اگر تم ہمیشہ کا وصال چاہتے ہو، ایک بار ملن ہوا تو کیا ہوا؟ ملن تو یہ ہے کہ ہمیشہ ہوتا رہے، بار بار ہوتا رہے، روز ہوتا رہے۔ اگر تم ہمیشہ کا وصال چاہتے ہو تو خلوت میں رہو، آئسولیشن میں رہو۔ اگر ہمیشہ کا وصال چاہتے ہو تو خلوت میں رہو اور خدا کی محبت اور الفت کو اپنا ساتھی بناؤ اور اپنے باطن کی اصلاح کرو۔ چلیے، معرفت حق تعالیٰ کی طرف جانے کا راستہ، اللہ کی پہچان تک جانے کا راستہ، اور حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں سے اخذ کیے گئے سوالات، اس سے لیے گئے سوالات عالم جبروت کی معرفت سے حقیقت کے اسرار کو سمجھنے کا ذریعہ ہیں۔ نہیں سمجھے؟ معرفت حق تعالیٰ کی طرف جانے کا راستہ اور حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کیے گئے، لیے ہوئے آپ کے کلمات اور کوشچن، سوالات عالم جبروت کی پہچان سے حقیقت کے اسرار یعنی ریئل سیکریٹس کو سمجھنے کا ذریعہ ہے۔ کیا ذریعہ ہے؟ سب سے پہلا ذریعہ تو یہ ہے، خدا تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ رسول اللہ کی باتوں سے، جو باتیں ہیں ان سے پیدا ہوئے سوال، ان سوالاتوں کے جواب کون دے گا؟ مرشد۔ عالم جبروت کی پہچان حقیقت کے راز کو سمجھنے کا ذریعہ ہے، یعنی رسول اللہ کا کلامی ذریعہ ہے۔ معرفت حروف کا علم لدنی ہے، معرفت حروف کا علم لدنی ہے۔ معرفت کے جو حروف ہیں، دا الفابیٹ آف گنوسس، اس کا جو علم ہے وہ علم لدنی ہے، یہ علم اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ معرفت کا علم علم لدنی ہے، یہ صرف اللہ کی طرف سے آتا ہے، اس کو کوئی نہیں دے سکتا۔ معرفت علم لدنی ہے، معرفت علم لدنی کے بنا نہیں ملے گی، اللہ جب تک نہیں دے گا نہیں ملے گی۔ اور توحید کا علم وہ ہے جو قطب الاولیاء، اور توحید کا علم وہ ہے جو قطب الاولیاء قاضی احمد غزالی رحمت اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا۔ آپ سے توحید کے معنی پوچھے گئے، کیا پوچھے گئے؟ توحید کا میننگ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا توحید یہ ہے کہ تم ایک کو پہچانو، ایک کو دیکھو۔ کیا کہا؟ توحید یہ ہے کہ تم ایک کو پہچانو، ایک کو دیکھو، ایک کو جانو اور ایک کو شمار کرو۔ جب سالک صادق فرق کو پہچانے، جب سالک صادق فرق کو پہچانے اور فرق کو سمجھے اور فرق میں تلاش کرے تو وہ حقیقی طالب نہیں ہو سکتا۔ اب آگے تفرقہ کا مطلب، تفرقہ کا مطلب ہے فرق کرنا، اللہ اور بندے میں تمیز کرنا۔ تفرقہ ڈسٹرکشن ہے، یعنی فرق کرنا۔ تفرقہ کا مطلب ہے فرق کرنا، اسی لیے کہتے ہیں تفرقہ میں مت پڑھو، یعنی فرق نہ کرو۔ اے عزیز، تم یہ گمان کرتے ہو کہ میں ہوں اور میری ایک حیثیت ہے۔ اے عزیز، تم یہ گمان کرتے ہو کہ میں ہوں اور میری حیثیت ہے، اور خدا تعالیٰ بھی ہے اور اس کی ایک حیثیت ہے۔ میں ہوں، میری بھی ایک حیثیت ہے، اور خدا تعالیٰ، اس کی بھی ایک حیثیت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی بھی ایک حیثیت ہے، اللہ کی بھی۔
اے عزیز یہ گمان کرتے ہو کہ میں ہوں اور میری بھی ہستی ہے، ایسے بتاتا ہوں، اور خدا تعالیٰ اس کی بھی ہستی ہے، یہ گمان غلط ہے۔ اے عزیز تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا وجود ہے اور یہ میرا ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا وجود ہے اور یہ میرا ہے، اور خدا تعالیٰ کا کوئی وجود نہیں ہے یا اس کا وجود کسی اور طرح کا ہے، اور خدا تعالیٰ کا یا تو وجود نہیں ہے اور خدا تعالیٰ کا تم یہ سمجھتے ہو میرا وجود ہے، خدا تعالیٰ کا وجود ایسا نہیں ہے جیسے میرا ہے، وہ اور کسی طرح کا وجود ہے، ایسا سمجھتے ہو، ایسی سمجھتی ہے دنیا، ایسی تو سمجھتی ہے نا بھائی، کسی اور طرح سے خدا کا وجود، یہ خیال بھی درست نہیں ہے، یہ خیال بھی ٹھیک نہیں ہے۔ دو وجود یا دو حقیقتیں نہیں ہیں بلکہ صرف خدا کا وجود ہے، دو وجود اور دو حقیقتیں نہیں ہیں بلکہ صرف خدا کا وجود ہے اور اس کے سوا کوئی وجود ہی نہیں ہے، یہ ہے وحدت الوجود۔ اب کیا فرما رہے ہیں؟ دو وجود دو حقیقتیں نہیں ہیں بلکہ صرف خدا کا وجود ہے اور اس کے سوا کوئی وجود نہیں۔ سالک جب تک اس خیال سے باہر نہیں نکلتا، مرید جب تک اس خیال سے باہر نہیں نکلتا، وہ کبھی بھی خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ خدا کے ساتھ قرب حاصل کرنے کے لیے سالک کو اپنے نفس سے مکمل طور سے آزاد ہونا ضروری ہے۔ جب سالک اپنے نفس کو نہیں دیکھتا تو وہ ہمیشہ خدا کو دیکھتا ہے۔ سالک ہمیشہ اپنی نفس کو نہیں دیکھتا، وہ ہمیشہ خدا کو دیکھتا ہے۔ خدا کے قرب کی کمالیت اسی میں ہے کہ وہ اپنے وجود کو مکمل طور پر فنا کر دے، خدا کا قریب چاہتا ہے، خدا کا قرب چاہتا ہے، تو اس کی کمالیت کلائمیکس اسی میں ہے کہ وہ خود کے وجود کو مکمل طور پر فنا کر دے۔